اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے کھینچ کے نکال دیا، ہم نے نکال دیا، کیا نکالا اللہ نے؟ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو ان کے سینوں میں بغض و کینہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے وہ بغض و کینہ ان کے سینوں سے نکال دیا۔ اخوان، اب وہ بھائی بھائی ہیں، علی سرر متقابلین، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنت کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، متقابلین، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کے سینوں میں جو بغض تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ بغض نکال لیا، اب وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جنت میں بھی چلے گئے ہیں، تختوں کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، اور آمنے سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کی بات ہے، کیونکہ اس سے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ جو پرہیزگار ہیں وہ جنت میں رہیں گے، جنت کے باغات میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ اب یہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، تختوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے سینوں میں جو بغض و کینہ کا ہم نے وہ نکال دیا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر در منصور اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہ شان، یہ جو آیت ہے، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل سے آئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، ایک شخص نے پوچھا، امام سیوطی نے لکھا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضور آپ یہ فرمائیے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے، یہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی، کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ نکال دیا، اب وہ جنت میں ہیں اور جنت کے تختوں پہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب امام زین العابدین نے یہ حدیث فرما دیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کے سوال کیا کیا، امام سیوطی نے یہ لکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے امام جعفر صادق، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے بارے میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ آیت امام حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ فرمائیے کہ کیا انہی کے بارے میں نازل ہوئی؟ حالانکہ جب دادے نے بات کر دی ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اب پوتے سے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ ان کے بارے میں نازل ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اگر ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو پھر کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ اگر ان کے
تو عرض کرتا ہے کہ حضور اس میں تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں سے کینہ نکال لیا. کیا ابوبکر صدیق کے دل میں، حضرت علی اور مرتضیٰ کے دل میں کیا پہلے کوئی بغض و کینہ تھا جو اللہ نے نکالا؟ کیونکہ یہاں پر نظر آگا ہم نے ان کے سینوں سے پھر کینہ نکال لیا ہے. کیا ان کے سینوں میں پہلے کوئی بغض و کینہ تھا جو اللہ نے نکالا؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو بغض و کینہ نکالا یہ ان کے قبیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت علی کا قبیلہ قریش، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم، حضرت عمر فاروق بنو عقیل، یہ قبیلوں کی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، آپس میں جو بغض و کینہ تھا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے ان قبیلوں کے درمیان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ بھائی بھائی بن کے رہے. یہ جو کینہ نکلا ہے اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور اب ان تینوں صحابہ کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں اور ان کا آپس میں پیار اتنا ہے، اتنے بھائی بھائی بن گئے ہیں، جنت میں پہنچ گئے ہیں، ہمارے سامنے تخت پہ بیٹھے. اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان کی آپس کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں تکلیف ہوتی ہے، پہلوں میں تکلیف ہوتی ہے تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی کہ جیسے ٹکور کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو پھونک مار مار کے گرم کرتے، گرم ہاتھ مار میں لگاتے ٹکور کرتے، یعنی یوں ہاتھوں کو گرم کر کے ٹکور کر رہے ہیں. فرمایا ان کی آپس کی محبت کا یہ حالت. تو میرے بھائی کون کہتا ہے کہ ہم تو میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی کالے دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ تو آپس میں بھائی بھائی تھے، آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی صحابہ اکٹھے رہے، معصوم نہیں تھے صحابہ. ہمارا عقیدہ ہے معصوم یا تو نبی ہوتے ہیں تو یا پھر فرشتے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. تو صحابہ کرام کا جو آپس کا تعلق تھا اس کی اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپس میں وہ بھائی بھائی تھے. اور مزے کی بات اگر آپ کر سکو کہ وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے آپس میں انہوں نے کیا کچھ کیا. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی توہین کرے اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ حکم شریعت کا جو کفر ہے، کافر ہو جائے. کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے. یہ زبان سے توہین ہوتی ہے نا. اگر کوئی کسی نبی کے منہ پہ تھپڑ لگا دے تو بہت بڑی جرم نہیں ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تورات کی تختیاں لینے کے لیے، واپس آتے ہیں تو قوم اتنے میں گمراہ ہو گئی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگا کے کہتے ہیں. ہارون علیہ السلام کی بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے گریبان سے بھی پکڑا، داڑھی پکڑی. قرآن کہتا ہے کہ آگے سے ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یا لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی چھوڑ دیجیے بھائی جان، میری داڑھی پکڑ کے نہ کھینچیں. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال تھا طبیعت میں، تو داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے. ہارون علیہ السلام کو پکڑ کے لگا دیا موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی تھے نا ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لگایا، داڑھی سے پکڑا. اب موسیٰ علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ ایک اللہ کے نبی کو مارا انہوں نے، ایک اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑی انہوں نے. کسی سے بھی آپ کہیں کہ لگاؤ فتویٰ موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کا منہ پر تھپڑ لایا ہے، اللہ کے نبی کی داڑھی کہتی ہے. آگے
بھائی تھپڑ لگانے والے بھی تو نبی تھے اور حقیقی بھی بھائی تھے، ویسے بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے، فتویٰ تو کیوں نہیں لگاتے؟ مولوی کہے گا تو فتویٰ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ دونوں ہی نبی تھے، دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے، ایک ہی تھے، تو مطلب کیا پھر تو انہیں بولنا نہیں کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ نبی تھے، وہ جانے ان کا اللہ جانے، ان کا اللہ کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں اس لیے ہم نہیں بول رہے کیونکہ بڑوں کا معاملہ بڑے جانے اللہ جانے، تو ہم صحابہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اب سوال یہ ہے کہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ کیا نماز پڑھ کے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی صحابی بن جاتا تو پھر ساری دنیا نماز پڑھ کی پھر سارے صحابی ہوتے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت سے صحابی بنتا تو پھر سارے ہی قرآن کی تلاوت کرتے سارے صحابہ ہوتے۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ تو ایک ہی جواب، صحابی جو ہے مصطفیٰ کی نظر سے، نبی کریم علیہ السلام کی نظر سے صحابی بنتا ہے۔ اللہ کے بدلے جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، صحابی کی صحابیت میں عمل کا کوئی منتخب ہی نہیں، تو پھر ان کے عمل کو درمیان میں لاتے کیوں ہو؟ بھئی عمل جیسے بھی ہو، جب وہ عمل کی وجہ سے صحابی بنا ہی نہیں، عمل جیسے بھی ہو کیا وہ صحابی ختم ہو جائے گا؟ صحابی تو رہے گا۔ تو جب صحابی کی صحابیت ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ان کے عمل میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو بڑے جہاں بات کرتے وہاں چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بڑے جانے نبی جانے، صحابہ جانے اللہ جانے، ان کا معاملہ ہے وہ جانے اور خدا جانے، ہمیں درمیان میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی صحابہ کرام آپس کا ان کا تعلق تھا، یہی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ عالیہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں اتنا اس نے کہا، آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کیا تو مجھ سے میرا نظریہ ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اس نے آگے سے سوال کیا کہ حضور کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ میں نے تو نظریہ پوچھنا تھا، آپ کیا ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ستیہ ناس ہو، جن کو اللہ صدیق کہے، جن کو نبی صدیق کہے، جن کو جبریل صدیق کہے، جن کو میرا والد حضرت علی صدیق کہے، وہ صدیق کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علی کلی نگر نگر، علی کلی نگر نگر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف میں بڑی پیاری حدیث پاک لکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور سجن کے اندر حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بیٹھی اور نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر محبوب اسلام بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیونکہ حسن صاف تھا، ابالغ نہیں تھا، مطلع صاف تھا اور سارے آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ اس سوال نے کیا بتایا کہ حضرت عائشہ جانتی تھی کہ میرے محبوب کو ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے، ہر امتی کی نیکیوں کے تعداد محبوب امتیوں کے اعمال سے بھی واقف ہے اور
نظر نہیں آتے. کچھ تارے وہ ہوتے ہیں چمکتے ہوتے ہیں لیکن دوری کی وجہ سے نظر نہیں آتے. لیکن یہ سوال تو اسی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ایگزیکٹ فگر ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ قاری صاحب آپ کی جیب میں کتنے روپے ہیں, میں اگر پوچھوں حاجی صاحب سے کہ بتائیے آپ کی جیب میں کتنے ہیں, اگر ایک کو پتا ہوگا تو کہیں گے نا. کوئی آپ سے, میں آپ سے پوچھتا ہوں تو بتاؤ میری جیب میں کتنے ہیں, آپ نہیں جانتے نا, آپ نہیں بتائیں گے. تو جو بتا سکتا ہے وہی بتا سکتا ہے جس کو ایگزیکٹ تعداد کا پتا ہو سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بلقیس کا فوراً فرمایا کہ اے عائشہ, میرے کس غلام کی نیکیاں آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے برابر ہے, اس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم. میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میرے ابا جان کا نام لے لیں, لیکن انہوں نے کریم آقا علیہ السلام نے تو حضرت عمر کا نام لے لیا. تو حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا, حضور اگر آسمان پہ ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو حضور میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. ساری زندگی کی نیکیاں عمر کی اکٹھی کی جائے تو ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. یہ شان صدیق کے اعتبار سے. حالانکہ حضرت عمر کی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. اگر وہاں نبی آتے تو حضرت عمر مان کے آتے, اتنے مقام تک پہنچے حضرت عمر, لیکن ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کی نیکیاں بھی جانتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں بھی جانتے ہیں, آسمان پر ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور کمپیئر کرنا بھی جانتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کتنی نیکیاں کریں گے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آج تک کس غلام کی نیکیاں ہو گئی ہوں, نہیں, حضور ساری زندگی میں آپ کے غلام کی کتنی نیکیاں ہوں گی جس کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی. تو محبوب علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد میرا عمر کتنی نیکیاں کرے گا, کیسی کیسی نیکیاں کریں گے, کتنے اعمال کریں گے. نبی کریم علیہ السلام سب ہو جاتے تھے. اس لیے کمپیئر کیا, ایگزیکٹ فگر نبی کریم علیہ السلام نے دیا. تو میرے بھائی دوسری حدیث سے بات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو قیامت والے دن باب الجہاد سے بلایا جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے, کسی کو باب الریان سے, روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا, نمازیوں کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا, کسی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کو ہر دروازے سے یہ بلایا جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ تو ہی تو ہے جس کو ہر دروازے سے نکالا. اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یبقین, کوئی بھی دروازہ باقی نہیں رکھا جائے. جب مسجد مشکل بنی نا تو پہلے دروازے مسجد کی طرف ہی کھولتے تھے, آس پاس گھروں کے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر لیے جائیں الا باب ابی بکر, سوائے ابو بکر صدیق کے. ہر بندے کے گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے, دوسری سائڈ پہ بازار میں کھولے, اگر مسجد میں دروازہ کسی کا کھولے گا تو ابو بکر صدیق کا. اس سے علماء نے فرمایا کہ سرکار گویا کہ یہ خلافت کا فرما رہے تھے کہ ہمارے بعد نماز انہوں نے پڑھانی ہے, آنا انہوں نے ہے, دروازہ ادھر کھلا ہوگا تو ادھر سے نماز آگے پڑھایا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر رہی تھی. اسی طرح سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہا, 26 پارے کی سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہا کئی تفسیروں
تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ویسے جو میرے تفسیر قاسم نے بھی لکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ، نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابو درداء حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء کیا تو اس بندے کے آگے آگے چل رہا ہے کہ اس سے افضل بندہ زمین پر نہیں؟ تو حضرت ابو درداء جو کہ حضور کے بھی پیچھے آیا فرمایا کہ ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو میرے بھائی جب نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر ایک چلنے میں بھی کسی کو ابو بکر صدیق کے آگے نہیں ہونے دے رہے، اور پچھلے جمعے میں نے واضح حدیثوں سے کیا کہ مصلی پر بھی محمود علیہ السلام کسی کو نہیں کھڑا ہونے دے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو ہی آگے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کو بلایا وفات شریف کے دنوں میں ہی، فرمایا کہ عبد الرحمن ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے ابا جان ابو بکر کے بارے میں کچھ لکھ دوں، تاکہ میں کچھ لکھ دوں۔ حضرت عبد الرحمن اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر آگے 2-4 قدم چلتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن واپس آ جاؤ۔ واپس آئے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، سوائے ابو بکر کے کسی اور کو آگے کرنے پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ مسلمان راضی ہوگا۔ اگر ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو آگے کیا جائے گا تو نہ اللہ اس کو قبول کرے گا نہ مسلمان قبول کرے گا، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا یقین نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں کہ سوائے میرے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی، اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صحابہ کے رتبے کیسے جانا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو شان دیتے حضرت ابو بکر صدیق کو دیتے تھے، سب سے زیادہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو دیا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، غار ثور ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بسترے میں سلایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ دیا ہے۔ اتنا سفر طے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، غار ثور تک لے کے گئے۔ کیسے لے کے گئے؟ رات کا موسم ہے، جہاں سے پہاڑی شروع ہوتی ہے، آج وہاں رستے بن گئے لیکن اس وقت رستے نہیں تھے، رات کا موسم ہے، اندھیری رات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اوپر تشریف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اٹھا دے۔ اب یہ سفر عشق و محبت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ میں آج ہی حدیث پاک پہلے بھی کئی مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دوبارہ پھر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر ان کی ریویژن کرتے ہیں، حالانکہ یہ سینکڑوں مرتبہ ریویژن کی ہوتی ہے۔ سنن اور کبریٰ کے اندر، سنن اور کبریٰ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لگا دی کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کو سرکار نے بلایا۔ حضرت علی قریب آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ان بتوں کو توڑ دو، یہ جو کعبے کے اندر لگے ہیں ان بتوں کو توڑ دو۔ حضور کیسے توڑوں؟ فرمایا میرے کندھوں پر سوار ہو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور نے میں آپ کے کندھوں پر نہیں سوار ہوں گا، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، سرکار اسلام کندھوں پر سوار ہوئے نا، حضرت علی نے اٹھایا تو ہے لیکن چلا نہیں گیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اٹھانے میں کمزور پایا کہ حضرت علی مجھ کو اٹھا نہیں سکتے، تو سرکار نے فرمایا علی تم مجھ کو نہیں اٹھا سکتے، بیٹھ جاؤ میرے کندھوں پر سوار ہو گئے، تم مجھے نہیں اٹھا سکتے، تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ حضرت علی کو سرکار نے کندھوں پہ سوار کیا ہے اور یوں اٹھایا ہے۔ حضرت علی نے گھٹنوں کو توڑا۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا کہ جب میں نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں۔ اتنا جس کو نبی کو رد کرے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، لیکن ہجرت کی راہ حضرت علی کی بڑی شان ہے کیونکہ کندھوں پر سرکار نے بڑا بلند کیا، آسمانوں تک شان کو پہنچا دیا، لیکن ہجرت کی راہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ کسی ایک حدیث سے دکھاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اے ابوبکر تم مجھے نہیں اٹھا سکتا، نہیں۔ اب حضرت علی کی شان کا کہا ہے تو رسول اللہ ہمارا اللہ معاف کرے، ان کو کندھوں پہ اٹھا کر ان کو شان دی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کر کے ان کو شان دی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ اب 3.5 کلومیٹر 5000 فٹ بنتا ہے، 5000 فٹ سفر، پہاڑی راستہ، اور راستہ بھی نہیں پہاڑی پہ چڑھنا ہے، 5000 فٹ طے کرنا ہے، اندھیرا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں پورا نہیں لگا رہے تھے ابوبکر صدیق، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی ایک حدیث سے کوئی دکھا دے کہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، جو حاجی مان جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا 2-3 سانس نکال کے بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، ڈیلی کے اجالے میں اور راستے کے ذریعے سفید کے ذریعے پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی بس ہو گئی ہوتی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق کے عشق پر قربان ہے، ابوبکر یہ کیا دن کہاں سے آ رہی تھی، یہ طاقت مصطفیٰ کا اثر۔ نبی کریم علیہ السلام سوار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا۔ کوئی بھی کہا کہ ابوبکر صدیق نے عرض کیا ہو حضور تھک گیا ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر ریسٹ نہ کر لو، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جب اٹھایا ہے تو جا کے اتارا گھر کے سامنے، چلتے گئے ہیں، دوڑتے گئے ہیں۔ یہ جو طاقتیں آ رہی تھی یہ طاقتیں کہاں سے آ رہی تھی؟ کہتے ہیں نا کوئی بات کرے نا، کہتے ہیں کہ اہمی کارتا فلاں کا ہاتھ ہے۔ بھئی پیر دیر علی شاہ صاحب، پیر جواب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ نے تو فرمایا کہ جو قلم ہے نا یہ لکھے کے ہاتھ نہیں لگانا، قلم رکھ دیتے ہیں، حکم دے گیا انسان دیکھتے ہیں کہ کس کا قلم چلتا ہے۔ حضور اگر آپ کہتے اور قلم نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پیر میری شاہ صاحب نے فرمایا کہ سونا کان میں ہوتے سرکار کا ہاتھ سے، سرکار نے فرمایا تھا کہ جماعت بھی بول دے، تیرا بولنا ہوگا قلم چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جنہوں نے کانتے ہاتھ ہون لج پالا دے ہو پھر کبھی ہو دے نہیں۔ اور یہاں پر اگر کسی نے کبھی بچے کو اٹھایا ہو اپنے کو یہاں پر اٹھایا ہو، بچے کے جب پکڑا جاتا ہے نا دو اٹھانے کے طریقے ہوتے ہیں، یوں اٹھایا ہے یا تو بچے کا ایک قدم ادھر ہوگا ایک قدم پیچھے ہوگا، یعنی ایک بندے کو اٹھایا، یا پھر دونوں قدم بچے کے آگے ہوں گے، یا بچے کے دونوں پاؤں کو یوں پکڑا ہوتا ہے، یا کبھی پاؤں یہاں رکھ کر بندہ یوں کر دیتا ہے تاکہ بچہ گرے نہ۔ دونوں صورتوں میں بچے کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ سر پہ ہوتے ہیں۔ تو جب ابوبکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے دونوں قدم ابوبکر صدیق کے سینے پہ تھے اور سرکار کے ہاتھ ابوبکر صدیق کے سر پہ تھے۔ تو جب اللہ پاک کے ہاتھ صدیق اکبر کے سر پہ تھے تو صدیق اکبر کو غم کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ کس چیز
آ رہی تھی نا یہ دوڑنے کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود مصروف کی برکت سے۔ آپ کیسے کہیں، آپ کہیں گے کہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھا کر اونٹنی پہ سوار ہوتی ہیں، لاغر اور کمزور اونٹنی ہے، پہلے والی گاڑیاں بچے لے کے جا رہی ہیں، حضرت حلیمہ مکے سے باہر نکلتی ہیں، لیکن جب سے سرکار کا وجود مبارک ٹچ ہوا نا، حضرت حلیمہ کی اونٹنی میں طاقت آتی ہے، وہ دوڑتی جاتی ہے، دوسری دائیوں سے آگے نکل جاتی ہے، وہ دائیاں پوچھتی ہیں کہ اے حلیمہ یہ طاقت کیسے اونٹنی میں آتی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے کے وجود کی برکت سے طاقت آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بچپنے کی حالت میں ہو، اونٹنی پر سوار ہو گئے، کمزور اونٹنی دوڑنے لگ جاتی ہے، اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، تو جب صدیق اکبر پہ سوار ہوئے محبوب، تو محبوب کے جسم کی برکت کی وجہ سے صدیق اکبر میں بھی دوڑنے کی طاقت آتی۔ تو میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب بچوں کو جنہوں نے اٹھایا ہوتا ہے نا، ہم دوست احباب دیہاتوں سے بھی آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم اس کی بار بار دعا کرتے ہیں، کیونکہ مسجد کی رونق میں جو اضافہ کرتا ہے، جو یہاں آتے ہیں، اور مجھے کئی ایسے دوست ہیں الحمدللہ، میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو 6 مہینے سال سے لگاتار یہاں پہ آ رہے ہیں، دوسرے محلوں سے آتے ہیں، کچھ تو پہلے روٹین سے آ رہے تھے اور کچھ اب دوست کافی آنے شروع ہوئے آس پاس دیہاتوں سے، کیونکہ دوست ملتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، اب کبھی بچے کے اس پاؤں کو بندہ چومتا ہے، کبھی اس پاؤں کو، کبھی پیار کی باتیں ہوتی ہیں تو کبھی کوئی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کو اٹھایا ہوگا تو کبھی فتح محبت نے دائیں قدم مبارک کو چومتے ہوں گے، کبھی دوسرے قدم مبارک کو چومتے ہوں گے، تو جن کے بار بار ہونٹ نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہوتے ہیں، سرکار کا جسم ابوبکر صدیق کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، اور سر پہ محمود علیہ السلام نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک میں کہتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ترمذی شریف کی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام احد کی غزوہ کے اندر ایک اونچی چٹان پہ چڑھنا چاہے، لیکن وہ چٹان اونچی ہے، محبوب علیہ السلام سے چڑھا نہیں جا رہا، اب وہی کہتے کیسے؟ میں کہوں گا کہ ظاہری طور پر، ورنہ جو آسمانوں پر چلے جاتے ہیں یہ چٹان کیا تھا؟ تو حضرت طلحہ آگے آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہیں، جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے بندہ گھروں میں کھیلتا ہے، تو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بعد حضرت طلحہ ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کمر پہ پاؤں مبارک رکھ کر چٹان پہ جاتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس کی خواہش ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھ رہے ہوتا ہے اگر میں گناہ کو دیکھ، ایک سیکنڈ کے لیے جس صحابی کے جسم سے نبی کریم علیہ السلام کے قدم تک ہو گئے، وہ تو جنت میں چلا گئے، تو جن کے 5000 فٹ کے سفر تک بار بار کے محبوب کے قدم جس صدیق اکبر کے جسم سے ٹچ ہوتے رہے، ان کی جنت کا کیا؟ تو میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار محبوب ہونے کے لیے باتیں بھی تو ہوتی نہیں ہے نا، بار بار وہاں میں پہنچے تو وہاں زیارت بھی تو کی ہے، کیونکہ جو محبوب کی صورت کو تکتا ہے، اگر میں حدیث پاک کا سہارا لے کر یہاں پر بات کروں نا کہ بار بار جو محبوب کو تکتے ہیں، اور میں نے حدیث کی سنائی تھی کہ کسی نے پوچھا تھا کہ ابوبکر تمہاری پسند کیا ہے، اور ایک حدیث میں تو سرکار نے پوچھا اے ابوبکر تیری خواہشیں کتنی ہیں؟ تیری تو خواہشیں ہوں، اب کہتے حضور میری 3 تو خواہشیں ہیں، الجلوس بین یدیک، محبوب میری خواہش کے لیے ہے کہ ہر ٹائم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری زندگی کی دوسری خواہش کیا ہے؟ محبوب آپ کی باتیں کرتا رہوں، محبوب تیسری خواہش میری یہ ہے ان نظر الیک، کہ ہر وقت محبوب کا اللہ سونا مکنا کرتا رہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ تو میرے بھائی ترمذی شریف کی سے بات ہے، صحابہ کرام دور محلہ میں رہتے ہیں،
مدینہ پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو نماز پڑھایا کرو. اب وہ صحابی نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھی جاتے ہیں. اگر کہیں سورہ قریش پڑھ لیتے ہیں نا تو سورہ قریش کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے. یعنی یا تو رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں تو اینڈ پہ پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اب نمازی نمازی اپنی اپنی طبیعت ہوتے ہیں تو نمازی ایک اکٹھے ہو کے کہا کہ حضور کیا تمہیں اور قرآن نہیں آتا؟ امام صاحب کوئی اور سورت پڑھا کرو، اور قرآن کی صورتیں نہیں آتی. امام صاحب نے کہا کہ آتی نہیں. کہا کہ پڑھتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اچھا کرتا ہوں میں یہی پڑھوں گا. کہا کہ ایسے تو نظام نہیں چلے گا. امام صاحب کہتے ہیں کہ اپنا ایمان چینج کرو، میں صورت چینج نہیں کرنے گا. صورت یہی پڑھوں گا. اگر پسند نہیں کریم آقا علیہ السلام سے جا کے بات کرو، میرا امام گیا. صحابہ کرام وہ بھی تو پیچھے پڑنے والے صحابہ تھے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور جو آپ نے ہمیں امام عطا فرمائے ہیں وہ ہماری بات مانتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ وہ جو صحابہ تھے نا مقتدی، وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ایمان کو نکالنا چاہتے بھی نہیں تھے. حدیث میں ترمذی کے حدیث نکالنا چاہتے بھی نہیں لیکن سورت کو بھی کرنا چاہتے ہیں. سرکار صاحب نے بلایا اور فرمایا کہ یہ نمازی تمہارے آئے ہیں اور سورت کیوں نہیں تم پڑھتے؟ آج کیا کہ حضور مجھے نا یہ جو قرآن کی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت ہے، اس سے مجھے پیار بڑھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے اس سے پیار ہے نا ان حبها ایاک ادخلک الجنہ، اگر تجھے سورت سے پیار ہے تو یہی قرآن کی سورت کی محبت تجھے جنت میں لاتا ہے. اور ایک اور حدیث جو بخاری کی ہے، اس میں ایک لشکر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو امیر لشکر بنایا. اب وہ رستے میں جہاں بھی نماز پڑھاتے ہیں تو یہی نماز سورت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص. واپسی میں جب آئے نا تو جو دوسرے مجاہد تو انہوں نے کیا کہ حضور سارے رستے واپس آنے تک جتنے 15 دن 20 دن جتنے دن ہم رہے ہیں ہر نماز میں یہ سورہ اخلاص ہی چلتی ہے اور یہ مانتے بھی نہیں. تو صحابہ نے ان سے فرمایا کہ سلو ہو لئی شیء یسرا ذلک، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جا کے پوچھا کہ سرکار فرمائے وجہ بتاؤ تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا انہا صفت الرحمن انا احب ان اقرا بها، یہ قرآن کی جو سورت ہے اس کے اندر اللہ کی صفتیں جاری ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہوں. اب انہوں نے مقتدی نے آج پھر سرکار کو بتایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اگر وہ قرآن کی سورت سے پیار کرتا ہے اس کو جا کے بتا دو کہ اللہ بھی اسے پیار کرتا ہے. اب یہ دونوں حدیثیں میں نے سنائی. ترمذی کی حدیث کے مطابق جو سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے سورہ اخلاص کی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی، اور بخاری کی حدیث کے مطابق جو سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ اگر کوئی قرآن کی سورت سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تو اگر کوئی قرآن کی سورت سے پیار کرے وہ سورت اس کو جنت میں لے جاتی ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کی سورت سے پیار کرے اللہ سے پیار کرے گا، اللہ سے جنت عطا فرمائے گا. اگر قرآن کی سورت سے پیار ہو تو وہ سورت جنت میں داخل کر دے گی. اگر مصطفیٰ کی سورت سے پیار ہوگا تو مصطفیٰ کریم کی سورت جنت میں داخل کر دے گی، کیونکہ قرآن کو سرکار کی نام ہے، سرکار کی تعریف ہے. تو جو قرآن سرکار پر نازل ہوا ہے اگر کوئی اس سے پیار کرے وہ جنت میں چلا جائے تو جو صاحب قرآن سے پیار کرے وہ جنت میں کیسے چلی جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار بار سرکار کو دیکھتے ہیں، ساری زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے روح زیبا کا دیدار کرے. تو ساری زندگی سے مقصد میں گزار دی ہے تو ان کی جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا
اور امام جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے فرمایا، حضرت علی سے تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے پیارے علی، جب میری روح نکل جائے، میرا جنازہ تیار ہو دفن کرنے کے لیے، مجھے نبی کریم علیہ السلام کے گھوڑے پہ لے کے جانا ہے، تو ہم نے آواز لگانی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں پہ دفن کر دینا، اگر اپنے آپ کنڈی نہ کھول سکے تو مجھے جنت فقیر میں دفن کر دینا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے سرکار کے دروازے پہ لایا گیا، حضرت علی آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق ابھی اتنے ہی کہتے ہیں کہ دروازے کی کنڈی کھلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے، آج تیرے حبیب آیا حبیب یار یار کا جلال حبیب کو حبیب سے ملا دو، اس لیے کہ حبیب اپنے حبیب کا کوئی اتباع کرے۔ تو میرے بھائی، جن کو اللہ کے محبوب نے نہ زندگی میں جدا کیا، قیامت تک اپنے ساتھ رکھا ہے، تو یہی اثانی یقلین لہما فی الغار، غار میں بھی ساتھ دوسرے نمبر پر، زندگی میں بھی دوسرے نمبر پر، اور مزار میں جانے میں بھی سرکار کے بعد دوسرے نمبر پر، نبی کریم علیہ السلام کے بعد۔ آخر یہ حدیث پاک عرض کر کے ایک نکتہ کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا وفا کے اندر، اور امام وفا کے اندر امام نور بن سبوتی نے لکھا، اور تاریخ المدینہ المنورہ کے اندر امام ابن شبل نمیری نے لکھا، حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت کعب العباس سے جو ہے، نبی کریم علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما ہے، حجرہ مطہرہ پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے رات کو شام کو آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا، قیامت تک اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی حجرے میں ابو بکر صدیق بھی مدفون ہے۔ اگر 70,000 فرشتے روزانہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، تو سرکار کی وساطت سے ابو بکر صدیق کی بات میں جاتی ہوتی ہے۔ 70,000 شام کو آتے ہیں، اگر رحمتیں نبی کریم علیہ السلام کے روزے پہ اترتی ہیں، تو وہ رحمتیں جو ہیں ابو بکر صدیق کی قبر میں اترتی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اب دیکھیں، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جس زمین کے حصے سے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک جسم قتل ہو گیا ہے، وفات کے بعد جس جگہ سرکار مدفون ہے، زمین کا یہ حصہ 7 زمینوں سے 7 آسمانوں سے اترتا ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ زمین کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ عرش الہی سے بھی آ رہا ہے، عرش الہی سے بھی اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو اس عظیم حصے کے ساتھ جس صحابی رسول کی قبر ہو، کہ آج تو کہتے ہیں کہ مجھے بزرگ فلاں بزرگ کے قریب دفن کرنا، ولیوں کے قرب میں فائدہ ہوتا ہے، تو جس کی قبر ولی کے قرب میں بن جائے اس کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے، تو جس کی قبر نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں بے اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سچی عقیدت عطا فرمائے، ہم نہ کسی اور کی سنیں نہ کسی اور کی مانیں۔ جب قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں حدیث نے سمجھا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد رتبہ ہے ابوبکر صدیق کا ہے، اب ہم کسی اور کی نہ بات سنتے نہ مانتے۔ اگر کوئی غیر ولی بولتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ ایک مجھے کا دوست کہنے، میرا طالب علم تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی ایک سوال ہے
کہ فلاں ایک پیر صاحب کوئی ہے تو وہ کہہ رہے کہ نہیں ولایت کے اعتبار سے حضرت علی کا پیروکار ہے. میں کہوں گا، میں نے کہا کہ بیٹا جو صحابی ہوتا ہے نا وہ ولی بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے نا نبی ولی بھی ہوتا ہے. یہ بھی ذہن رکھیے، نبی بھی ہوتا ہے، نبی ولی بھی ہوتا ہے. صحابی جو ہوتا ہے نا وہ صحابی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے. جو ولی ہوتے ہیں وہ صرف ولی ہوتے ہیں، صحابی نہیں ہوتے. اگر حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں تو ولی ہوئے، اگر حضرت علی ولی اور صحابی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، حضرت علی میں صحابیت بھی اور ولایت بھی اکٹھی ہو سکتی ہے، تو وہ بکر صدیق میں کیوں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ اگر ولی بعد میں آتے ہیں تو حضرت علی کو بھی ولی نہ مانو، لیکن حضرت علی کو ولی کہتے ہیں، سارے صحابہ بھی ولی ہیں، کیونکہ قرآن ان کو جب کہتا ہے تو انکار کر سکتے ہیں. تو اللہ کا